71 من جملہ ان پیش گوئیوں کے جو پوری ہو چکی ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے میری سچائی پر ایک نشان ہے، یہ ہے کہ جب میری لڑکی مبارکہ پیٹ میں تھی اور قریباً 25 روز اس کی پیدائش میں باقی رہتے تھے تو اس لڑکی کی والدہ نہایت تکلیف میں مبتلا تھی، اور حساب کی غلطی سے یہ غم بھی ان کو لاحق ہوا کہ شاید یہ حمل نہ ہو، کوئی اور بیماری ہو، کیونکہ انہوں نے ٹھیک یاد نہ رہنے کی وجہ سے خیال کیا کہ یہ 11واں مہینہ جاتا ہے اور عام دستور کے لحاظ سے یہ مدت حمل کی نہیں ہو سکتی، اس لیے دوہری تکلیف دامنگیر ہو گئی۔ اور جب ایسے خیالات سے ان کا غم حد سے بڑھ گیا تو میں نے ان کے لیے دعا کی، تب مجھے یہ الہام ہوا آیداں روزے کے مستخلص شود، یعنی وہ دن چلا آتا ہے کہ چھٹکارا ہو جائے گا، اور اس الہام کے معنوں کی مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اسی وجہ سے کوئی لفظ بشارت کا اس الہام میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ چھٹکارا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنانچہ میں نے اس الہام سے اپنی جماعت میں سے بہتوں کو اطلاع دے دی۔ آخر 27 رمضان 1314 ہجری کو لڑکی پیدا ہو گئی جس کا نام مبارکہ رکھا گیا، کیونکہ انہی دنوں میں مجھے معلوم کرایا گیا تھا کہ ایک نشان ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جس روز لڑکی کا عقیقہ تھا اسی روز ہمیں اطلاع پہنچی کہ وہ لیک رام جس کے مارے جانے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی وہ 6 مارچ 1899 عیسوی کو اس غدار دنیا سے عالم مجازات کی طرف کھینچا گیا۔ تمام گواہ اس پیش گوئی کے زندہ ہیں جو حلفاً بیان کر سکتے ہیں۔ 72 اور من جملہ میرے نشانوں کے جو میری تائید میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، ایک عظیم الشان نشان جو سلسلہ نبوت سے مشابہ ہے، یہ ہے کہ براہین احمدیہ میں ایک یہ پیش گوئی تھی یعصمک اللہ وَإِن لَّمْ یعصمک الناس وَإِن لَّمْ یعصمک الناس یعصمک اللہ۔ اس پیش گوئی میں اس زمانہ بلا اور فتنہ کی طرف اشارہ تھا جبکہ ہر ایک انسان مجھ سے منہ پھیر لے گا اور تباہ کرنے یا قتل کرنے کے منصوبے سوچیں گے، سو میرے دعویٰ مسیح موعود و مہدی موعود کے بعد ایسا ہی ظہور میں آیا۔ تمام لوگ یک دفعہ برسر آزار ہو گئے اور انہوں نے اول یہ زور لگایا کہ کسی طرح نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے مجھے ملزم کر سکیں، پھر جبکہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ برخلاف اس کے نصوص صریحہ اور قویہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ فی الواقعہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ حاشیہ یاد رہے کہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اس مدعا پر قرآن شریف کی 2 آیتیں شاہد ناطق ہیں۔ 1 اول یہ آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا وہ فضل اور کرم یاد کر جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت دی کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت سے وفات دوں گا، یعنی تو مصلوب نہیں ہوگا، اور تجھے وفات کے بعد اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی تیرے برگزیدہ اور صادق ہونے کے بارے میں آثار قویہ اور جلیہ ظاہر کروں گا، اور اس قدر دنیا میں تیرا ذکر خیر باقی رہ جائے گا کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ تو خدا کا مقرب ہے اور اس کی حضرت قدس میں بلایا گیا ہے، اور جو الزام تیرے پر لگائے جاتے ہیں ان سب سے تیرا پاک دامن ہونا ثابت کر دوں گا، اور تیرے تابعین کو جو تیری صحیح تعلیم کی پیروی کریں گے حجت اور برہان کے روح سے قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور نیز تیرے مخالفوں اور گالیاں دینے والوں پر ذلت ڈالوں گا، وہ ہمیشہ ذلت سے عمر بسر کریں گے۔ در حقیقت خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پردے میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ایک بشارت دی ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو تیرے مارنے کے درپے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نور دنیا میں نہ پھیلے، یہ تمام نامراد رہیں گے، اور عیسیٰ مسیح کی طرح تنگی کے وقت میں خدا تیری نصرت کرے گا اور دشمنوں کے شر سے تجھے بچائے گا، اور تیرے پر بہت الزام لگائے جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ تمام الزاموں سے تجھے پاک۔ حاشیہ در حاشیہ ہر ایک رسول یا نبی یا محدث مامور من اللہ جو دنیا میں آتا ہے، خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ شریر اور خبیث آدمی اس پر انواع و اقسام کے الزام لگایا کرتے ہیں، اور امتحان کے لیے ان کو الزام لگانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت مسیح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ تعلیم عطا کیا تھا جس سے بدبخت یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ توریت کو چھوڑتا ہے اور الحاد کی راہ سے اس کے اور معنی کرتا ہے، اور نیز کہتے تھے
کہ اس شخص میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں، کھاؤ پیو ہے اور شرابیوں اور بد چلنوں کے ساتھ کھاتا پیتا اور ان سے اختلاط کرتا ہے اور اجنبی عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ نادان یہودیوں کے یہ اعتراضات آج تک ہیں کہ یسوع نے جس کو عیسائی اپنا خدا قرار دیتے ہیں ناپاک عورتوں سے اپنے تئیں دور نہیں رکھا، بلکہ جب ایک زناکار عورت عطر لے کر اس کے پاس آئی تو اس کو دانستہ یہ موقع دیا کہ وہ حرام کی کمائی کا عطر اس کے سر کو ملے اور اس کے پیروں پر اپنی زینت کردہ بال رکھے، اور ایسا کرنا اس کو روا نہ تھا۔ ایسا ہی ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ مسیح الہامی شرط کے موافق نہیں آیا، کیونکہ ملاکی نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ مسیح نہیں آئے گا جب تک کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے۔ پس جس حالت میں ایلیا تو اب تک دنیا میں نہیں آیا تو مسیح کیوں کر آ گیا؟ یہ وہ اعتراض ہیں جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھے ہیں، جن میں سے بعض میرے پاس موجود ہیں۔ پس خدا تعالیٰ اس آیت میں وعدہ فرماتا ہے کہ ان تمام الزامات سے میں تجھے بری کروں گا۔ ایسا ہی عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح پر جھوٹے الزام لگائے تھے کہ گویا نعوذ باللہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اطلاع دی تھی کہ ایسے ایسے ناپاک الزام تیرے پر لگائے جائیں گے، اور ساتھ ہی وعدہ دیا تھا کہ میں تیرے بعد ایک نبی آخر الزمان بھیجوں گا اور اس کے ذریعے سے یہ تمام اعتراضات تیری ذات پر سے دفع کروں گا، اور وہ تیری سچائی کی گواہی دے گا اور لوگوں پر ظاہر کرے گا کہ تو سچا رسول تھا۔ سو ایسا ہی وقوع میں آیا، یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو آپ نے حضرت مسیح کا دامن ہر ایک الزام سے پاک کر کے دکھلایا۔ من ہو کرے گا اور قیامت تک تیرے گروہ کو غلبہ بخشے گا۔ اور یہ فکرہ جو آیت موصوفہ بالا میں ہے کہ مطہروں کا من الذین کفروا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح جب مسیح علیہ السلام پر یہودیوں اور عیسائیوں نے بہت سے الزام لگائے تو حضرت مسیح کو وعدہ دیا گیا کہ خدا تعالیٰ تیرے بعد ایک نبی پیدا کرے گا جو ان تمام الزامات سے تیرے دامن کا پاک ہونا ثابت کر دے گا۔ ایسا ہی تیری نسبت خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جب کہ دشمنوں کی نکتہ چینی اور عیب گیری کمال کو پہنچ جائے گی، تیری تصدیق کے لیے تیری ہی امت میں سے ایک شخص جو مسیح موعود ہے پیدا کیا جائے گا۔ حاشیہ: یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ وہی زمانہ ہے جس میں دشمنوں کی طرف سے ہر ایک قسم کی بد زبانی کمال کو پہنچ گئی ہے، اور بدگوئی اور عیب گیری اور اختراع پردازی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس سے بڑھ کر ممکن نہیں، اور ساتھ اس کے مسلمانوں کی اندرونی حالت بھی نہایت خطرناک ہو گئی ہے۔ سدا بدعات اور انواع اقسام کے شرک اور الحاد اور انکار ظہور میں آ رہے ہیں، اس لیے قطعی اور یقینی طور پر اب یہ وہی زمانہ ہے جس میں پیش گوئی مطہرک من الذین کے مطابق عظیم الشان مصلح پیدا ہو۔ سو الحمدللہ کہ وہ میں ہوں۔ من ہو اضافی نوٹ ختم۔ وہ تیرے دامن کو ہر ایک الزام سے پاک ثابت کر دے گا اور تیرے معجزات تازہ کرے گا، اور اس پیش گوئی میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوں گے، اور آپ کا رفع الی السماء اپنی نبوت کے روح سے آفتاب کی طرح چمکے گا، کیونکہ ہزارہ اولیاء اس امت میں پیدا ہوں گے۔ اور اس پیش گوئی میں صاف لفظوں میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت مسیح اس زمانے سے پہلے وفات پا جائیں گے جبکہ وہ رسول مقبول ظاہر ہوگا جو مخالفوں کے اعتراضات سے ان کے دامن کو پاک کرے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں لفظ و نشر مرتب ہے، پہلے وفات کا وعدہ ہے، پھر رفع کا، پھر تطہیر کا، اور پھر یہ کہ خدا تعالیٰ ان کے متبعین کو ہر ایک پہلو سے غلبہ بخش کر مخالفوں کو قیامت تک ذلیل کرتا رہے گا۔ اگر اس ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ ترتیب جو واقعات خارجیہ نے ثابت کر دی ہے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ قرآنی ترتیب کو بغیر کسی قوی دستاویز کے اٹھا دے، کیونکہ ایسا کرنا گویا یہودیوں کے قدم پر قدم رکھنا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ حرف واو کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا لحاظ واجب ہو، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ خدا تعالیٰ اس آیت میں فکرہ متوفیقہ کو پہلے لایا ہے اور پھر فکرہ رافعہ کو بعد اس کے، اور پھر اس کے بعد فکرہ مطہروں کا بیان کیا گیا ہے، اور بہرحال ان الفاظ میں ایک ترتیب ہے جس کو خدائے علیم و حکیم نے اپنی ابلغ اور افصح کلام میں اختیار کیا ہے، اور ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اس ترتیب کو اٹھا دیں۔ اور اگر قرآن شریف کے اور مقامات یعنی بعض اور آیات میں مفسرین نے ترتیب موجودہ قرآن شریف کے برخلاف بیان کیا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے خود ایسا کیا ہے یا وہ ایسا کرنے کے مجاز تھے، بلکہ بعض نصوص حدیثیہ نے اسی طرح ان کی شرح کی تھی، یا قرآن شریف کے دوسرے مواضع کے قرائن واضحہ نے
اس بات کے ماننے کے لیے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ ظاہری ترتیب نظر انداز کی جائے۔ لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کا ابلغ اور افصح کلام ترتیب سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اتفاقاً کسی عبارت میں ظاہری ترتیب نہ ہو تو بلحاظ معنی ضرور کوئی ترتیب مخفی ہوتی ہے، مگر بہرحال ظاہری ترتیب مقدم ہوتی ہے، اور بغیر وجود کسی نہایت قوی قرینے کے اس ظاہری ترتیب کو چھوڑ دینا سراسر الحاد اور خیانت اور تحریف ہوتی ہے۔ یہی تو وہ خصلت تھی جس کے اختیار کرنے سے یہودی خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس بات پر دلیل کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک ظاہری ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے بجز 2-4 مقام کے جو بطور شاذ و نادر ہیں، تو یہ ایک سوال ہے کہ خود قرآن شریف پر ایک نظر ڈال کر حل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اگر تمام قرآن اول سے آخر تک پڑھ جاؤ تو بجز چند مقامات کے جو بطور شاذ و نادر کے ہیں، باقی تمام قرآنی مقامات کو ظاہری ترتیب کی ایک زرعی زنجیری میں منسلک پاؤ گے، اور جس طرح اس حکیم کے افعال میں ترتیب مشہود ہو رہی ہے، یہی ترتیب اس کے اقوال میں دیکھو گے، اور یہ اس بات پر کہ قرآن ظاہری ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے ایسی پختہ اور بدیہی اور نہایت قوی دلیل ہے کہ اس دلیل کو سمجھ کر اور دیکھ کر بھی پھر مخالفت سے زبان کو بند نہ رکھنا سری بے ایمانی اور بددیانتی ہے۔ اگر ہم اس دلیل کو مبسوط طور پر اس جگہ لکھیں تو گویا تمام قرآن شریف کو اس جگہ درج کرنا ہوگا، اور اس مختصر رسالے میں یہ گنجائش نہیں۔ یہ تو ہم قبول کرتے ہیں کہ شاذ و نادر کے طور پر قرآن شریف میں 1-2 مقام ایسے بھی ہیں کہ جن میں مثلا عیسیٰ پہلے آیا اور موسیٰ بعد میں آیا، یا کوئی اور نبی متاخر جو پیچھے آنے والا تھا اس کا نام پہلے بیان کیا گیا اور جو پہلا تھا وہ پیچھے بیان کیا گیا۔ لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چند مقامات بھی خالی از ترتیب ہیں، بلکہ ان میں بھی ایک معنوی ترتیب ہے جو بیان کرنے کے سلسلے میں بعض مسالے کی وجہ سے پیش آ گئی ہے۔ لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التزام حاشیہ قرآن شریف کی ظاہری ترتیب پر جو شخص دلی یقین رکھتا ہے اس پر صدہا معارف کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور صدہا باریک در باریک نکات تک پہنچنے کے لیے یہ ترتیب اس کو رہنما ہو جاتی ہے، اور قرآن دانی کی ایک کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ گویا ترتیب ظاہری کے نشانوں سے قرآن خود اسے بتلاتا جاتا ہے کہ دیکھو میرے اندر یہ خزانے ہیں۔ لیکن جو شخص قرآن کی ظاہری ترتیب سے منکر ہے وہ بلا شبہ قرآن کے باطنی معارف سے بھی بے نصیب ہے۔ منہو رکھتا ہے، اور ایک بڑا حصہ قرآنی فصاحت کا اسی سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کا ملحوظ رکھنا بھی وجوہ بلاغت میں سے ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی بلاغت یہی ہے جو حکیمانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس شخص کے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ و فصیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ترتیب کا لحاظ اٹھا دے تو وہ ضرور دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے، کیونکہ جس کی تقریر منتظم نہیں اس کے حواس بھی منتظم نہیں۔ حاشیہ دیکھو خدا تعالیٰ کے نظام شمسی میں کیسی ترتیب پائی جاتی ہے، اور خود انسان کی جسمانی ہیکل کیسی ابلغ اور احسن ترتیب پر مشتمل ہے، پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اگر اس احسن الخالقین کی کلمات پر حکمت کو پراگندہ اور غیر منتظم اور بے ترتیب خیال کیا جائے۔ منہو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا وہ پاک کلام جو بلاغت فصاحت کا دعویٰ کر کے تمام اقسام سچائی کے لیے بلاتا ہے، ایسا اعجازی کلام اس ضروری حصہ فصاحت سے گرا ہوا ہو کہ اس میں ترتیب نہ پائی جائے؟ یہ بات تو ہر ایک شخص مانتا ہے کہ اگرچہ ترک ترتیب جائز ہے، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ اگر مثلا 2 کام ہوں اور ایک ان میں سے علاوہ دوسرے مراتب فصاحت بلاغت کے ترتیب ظاہری کا بھی لحاظ رکھتا ہو، اور دوسرا کلام اس درجہ فصاحت سے گرا ہوا ہو اور اس میں قدرت نہ ہو کہ سلسلہ ترتیب کو نبھا سکے، تو بلا شبہ ایک فصیح اور ادیب اور نقاد کلام کا اس کلام کو بہت زیادہ درجہ فصاحت دے گا، جو علاوہ دوسرے کمالات فصاحت اور بلاغت کے یہ کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس میں ترتیب بھی موجود ہے، اور اس سے زیادہ کوئی گواہ نہیں کہ قرآن کریم نے اول سے آخر تک صنعت ترتیب کو اختیار کیا ہے، اور باوجود اس کے نظم بدی اور عبارت سلیس کو ہاتھ سے نہیں دیا، اور یہ اس کا ایک بڑا معجزہ ہے جو ہم مخالفین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی صنعت ترتیب کی برکت سے ہزارہ نکات قرآن شریف کے معلوم ہوتے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ ترتیب کو تو ہم مانتے ہیں مگر توفی کے معنی موت نہیں مانتے، تو اس کے ہماری طرف سے 2 جواب ہیں۔ ایک،
اول یہ کہ خود صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہ معنی مروی ہیں کہ متوفی کا ممیتوں کا، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ متوفی کا کہ یہ معنی ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ علاوہ اس کے جو شخص تمام احادیث اور قرآن شریف کا تتبع کرے گا اور تمام لغت کی کتابوں اور ادب کی کتابوں کو غور سے دیکھے گا، اس پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہ قدیم محاورہ لسان عرب ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور انسان مفعول بہ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر لفظ توفی کے معنی بجز وفات کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے انکار کرے تو اس پر واجب ہے کہ ہمیں حدیث یا قرآن یا فن ادب کی کسی کتاب سے یہ دکھلاوے کہ ایسی صورت میں کوئی اور معنی بھی توفی کے آ جاتے ہیں، اور اگر ایسا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قدسیہ سے پیش کر سکے تو ہم بلا توقف اس کو 500 روپے انعام دینے کو تیار ہیں۔ دیکھو حق کے اظہار کے لیے ہم کس قدر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتا؟ اگر سچائی پر ہوتے تو اس سوال کا ضرور جواب دیتے اور نقد روپیہ پاتے۔ غرض جب فیصلہ ہو گیا کہ توفی کے معنی موت ہیں، یہی معنی حضرت ابن عباس کی حدیث سے معلوم ہوئے، اور ابن عباس کا قول جو صحیح بخاری میں مندرج ہے وہ قول ہے جس کو عینی شارح بخاری نے اپنی شرح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے، اور یہی معنی محاورات قرآن اور محاورات حدیث میں سے اور نیز کلام بلغائے عرب کے تتبع سے ثابت ہوئے، اور اس کے سوا کچھ ثابت نہ ہوا تو پھر ماننا پڑا کہ یہ وعدہ جو اس آیت شریفہ میں مندرج ہے یہ حضرت مسیح کی موت طبعی کا وعدہ ہے، اور اس میں حضرت مسیح کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ یہودی کہ جو اس فکر میں تھے کہ جناب کو بذریعہ صلیب قتل کر دیں وہ قتل نہیں کر سکیں گے، اور اس خوف سے اللہ تعالیٰ نے مسیح کو تسلی بخشی اور ایک لمبی عمر جو انسان کے لیے قانون قدرت میں داخل ہے اس کا وعدہ دیا، اور یہ فرمایا کہ تو اپنی طبعی موت سے فوت ہوگا۔ اب اس فیصلے کے بعد دوسرا تنقیح طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ وعدہ پورا ہو چکا یا ابھی حضرت مسیح زندہ ہیں؟ سو یہ تنقیح بھی نہایت صفائی سے فیصلہ پا چکی ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کی ترتیب صاف طور پر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اب تک فوت نہیں ہوئے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ رفع بھی نہیں ہوا، اور نہ اب تک ان کی تطہیر ہوئی اور نہ اب تک ان کے دشمنوں کی ذلت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال بدیہی البطلان ہے، اور اگر یہودیوں کی طرح بے وجہ تحریف کر کے کلمات الہیہ کو ان کے مواضع سے نہ اٹھا لیا جائے تو یہ آیت بترتیب حاشیہ در حاشیہ۔ اگر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا میں فکرہ متوفی کا کو اس جگہ سے جہاں خدا تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اٹھا لیا جائے تو پھر اس فکرے کے رکھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اس کو فکرہ رافعوں کا الیہ کے بعد نہیں رکھ سکتے۔ وجہ یہ کہ بموجب عقیدہ معتقدین رفع جسمانی کے رفع کے بعد بلا فاصلہ موت نہیں ہے، بلکہ ضرور ہے کہ آسمان مسیح کو تھامے رہے جب تک کہ خاتم الانبیاء کے ظہور کے ساتھ وعدہ تطہیر پورا نہ ہو جائے۔ ایسا ہی فکرہ مطہروں کا کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بموجب خیال اہل اس عقیدے کے تطہیر کے بعد بھی بلا فاصلہ موت نہیں ہے، بلکہ دائمی غلبہ کے بعد موت ہوگی۔ اب رہا غلبہ یعنی وعدہ فکرہ وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سو اس فکرے کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس جگہ بھی فکرہ متوفیقہ کو رکھ نہیں سکتے جب تک قیامت کا دن نہ آ جائے، اور قیامت کا دن تو حشر کا دن ہوگا نہ کہ موت کا دن۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حصے میں موت نہیں، اور وہ بغیر مرنے کے ہی قیامت کے میدان میں پہنچ جائیں گے، اور یہ خیال وعدہ توفی کے برخلاف ہے۔ لہذا فکرہ متوفی کا کو اپنی جگہ سے اٹھانا موجب اجتماع نقیضین ہے، اور وہ محال، اس لیے اس فکرے کی تاخیر بھی محال ہے، اور اگر محال نہیں تو کوئی ہمیں بتلاوے کہ اس فکرے کو اس جگہ سے اٹھا کر کہاں رکھا جائے، اور اگر کہے کہ رافعوں کا کے بعد رکھا جائے تو ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ اس جگہ تو ہم کسی طرح نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ رفع کے بعد بلا فاصلہ اور بغیر ظہور دوسرے واقعات مندرجہ آیت ہاذا موت پیش آ جائے گی، اور یہی خرابی دوسری جگہوں میں ہے جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں۔ اور اگر بلا وجہ قرآنی ترتیب کو الٹانا پلٹانا اور اسی تصرف کے مناسب حال مانے کر لینا جائز ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایسے تغییر تبدیل کے ساتھ نماز بھی درست ہو، یعنی نماز میں
اس طرح پڑھنا جائز ہو، یا عیسیٰ انی رافعو کا الیہ ثم متوفی کا، حالانکہ ایسا تصرف مفسد نماز اور داخل تحریف قرآن ہے۔ فتدبر من ہو موجودہ بآواز بلند پکار رہی ہے کہ رفع وغیرہ وعدوں کے پہلے حضرت مسیح کا وفات پا جانا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح پر اس آیت میں خدا تعالیٰ نے فقرات کو رکھا ہے اور بعض کو مقدم اور بعض کو مؤخر بیان کیا ہے اور اسی طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ترتیب اسی بات کو چاہتی ہے کہ رفع اور تطہیر اور غلبہ سے پہلے حضرت مسیح کی وفات ہو جائے، اور اس کی تائید میں ایک اور آیت قرآن شریف کی ہے جو وہ بھی حضرت مسیح کی وفات کو ثابت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف اقرار کرتے ہیں کہ عیسائی میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں، میری زندگی میں ہرگز نہیں بگڑے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک بجسم عنصری زندہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک اپنے سچے دین پر قائم ہیں، اور یہ صریح باطل ہے۔ ایسا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس آیت سے استدلال کرنا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صاف دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، کیونکہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نبیوں میں سے بعض نبی تو جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پیشتر فوت ہو گئے ہیں، مگر بعض ان میں سے زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک فوت نہیں ہوئے، تو اس صورت میں یہ آیت قابل استدلال نہیں رہتی، کیونکہ ایک ناتمام دلیل جو ایک قاعدہ کلیہ کی طرح نہیں اور تمام افراد گزشتہ پر دائرے کی طرح محیط نہیں، وہ دلیل کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی، پھر اس سے حضرت ابو بکر کا استدلال لغو ٹھہرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ دلیل جو حضرت ابو بکر نے تمام گزشتہ نبیوں کی وفات پر پیش کی، کسی صحابی سے اس کا انکار مروی نہیں، حالانکہ اس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، اور صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر کے احسانات میں سے جو اس امت پر ہیں، ایک یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے اس غلطی سے بچنے کے لیے جو آئندہ زمانے کے لیے پیش آنے والی تھی، اپنی خلافت حقہ کے زمانے میں سچائی اور حق کا دروازہ کھول دیا اور ضلالت کے سیلاب پر ایک ایسا مضبوط بند لگا دیا کہ اگر اس زمانے کے مولویوں کے ساتھ تمام جنیات بھی شامل ہو جائیں تب بھی وہ اس بند کو توڑ نہیں سکتے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر کی جان پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے خدا تعالیٰ سے پاک الہام پا کر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔ یہ 3 دلائل کافی ہیں۔ پھر ایک اور دلیل ان دلائل ثلاثہ کو مدد دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ امر سنت اللہ میں داخل ہوتا کہ کوئی شخص اتنی مدت تک آسمان پر بیٹھا رہے اور پھر زمین پر نازل ہو تو اس کی کوئی اور نظیر بھی ہوتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سارے کام نظیر رکھتے ہیں تا انسانوں کے لیے تکلیف مالا یطاق نہ ہو۔ مثلاً آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کیڑے مکوڑے مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، مگر قرآن شریف نے اس رفع اور نزول کی کوئی نظیر بیان نہیں فرمائی۔ ہاں، پہلی کتابوں میں اسی کا ہم شکل ایک مقدمہ ہے، یعنی ایلیا کا دوبارہ دنیا میں آنا، لیکن اس آمد ثانی کے معنی خود حضرت مسیح نے بیان فرما دیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور شخص حضرت ایلیا کی خو اور طبیعت پر دنیا میں آئے گا۔ یہ جہالت ہے کہ ایسا سمجھا جائے کہ یہ قصہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس قصے پر 2 قومیں جو باہم سخت دشمنی رکھتی ہیں، اعتقاد رکھتی ہیں، اور اب تک ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پایا جاتا ہے، پھر باطل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جس بات کو کروڑہا انسان اور پھر 2 مخالف گروہ مانتے چلے آئے ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ امر کیوں کر باطل ٹھہر سکتا ہے؟ اس طرح تو تمام تواریخ سے امان اٹھ جاتا ہے۔ ہاں، اگر یہ اعتراض ہو کہ مسیح تو کہتا ہے کہ یا نبی ہیں، ایلیا ہے، اور یا ایلیا ہونے سے منکر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں قولوں میں کچھ بھی تناقض نہیں، کیونکہ مسیح تو یا کو باعتبار اس کی خو اور طبیعت کے ایلیا ٹھہراتا ہے، نہ حقیقی طور پر، اور حضرت یا اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ایلیا ہوں، اور اہل تناسخ کے عقیدے کے موافق ایلیا کی روح ان میں آ گئی ہو۔ پس حضرت مسیح ایک استعارہ استعمال کر کے یحییٰ کو ایلیا قرار دیتے ہیں، اور حضرت یحییٰ حقیقت پر نظر کر کے ایلیا ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ فلما اختلف الجہات لم یبق التناقض فتدبر۔ اور اگر اس طرح پر تناقض ہو سکتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے کلام میں بھی نعوذ باللہ تناقض ماننا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو تمام قرآن اس مضمون سے بھرا ہے کہ جو شخص ایمان لاوے اور تقوی اختیار کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور خواہ بینا ہو یا اندھا، وہ سب نجات پائیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی آیت ہے
سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی اندھے اور گنگے اور بہرے خدا سے دور رہیں گے۔ اور یہ بھی آیت ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو اس جہان میں اندھا ہوگا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ ایسا ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس جگہ بظاہر انکار دیدار ہے، اور اس کے مخالف یہ آیت ہے الی ربہا ناظرۃ، اس سے دیدار ثابت ہوتا ہے۔ سو مسیح اور یحییٰ کے کلمات میں اسی قسم کا تناقض ہے جو دراصل تناقض نہیں، ایک نے مجاز کو ذہن میں رکھا اور دوسرے نے حقیقت کو، اس لیے کچھ تناقض نہ ہوا۔ یاد رہے کہ اس جگہ حضرت مسیح کی یہ گواہی کہ یہودی جو ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کے اب تک منتظر ہیں، یہ ان کی غلطی ہے کہ اس پیشگوئی کو حقیقت پر عمل کرتے ہیں، بلکہ خو اور طبیعت کے لحاظ سے یوحنا ہی ایلیہ ہے جو آ چکا۔ یہ گواہی ایک مومن کے لیے نہایت اطمینان بخش ہے اور حق الیقین تک پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بھی جھگڑا نہ چھوڑنا اور اپنے پاس کوئی نظیر نہ ہونا دینداروں کا کام نہیں ہے۔ منہو، حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو پھر مولویوں نے قتل کے فتوے لکھے اور اپنے رسالوں اور کتابوں میں عام لوگوں کو اکسایا کہ اگر اس شخص کو قتل کر دیں تو بڑا ہی ثواب ہوگا، اور پھر جبکہ اس بات میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو شیخ محمد حسین محی الدین کے ایڈوکیٹ نے اس بات پر کمر بستہ کر لی کہ ہماری گورنمنٹ محسنہ انگریزی کو ہر وقت یہ خلاف واقعہ خبر دی کہ یہ شخص سرکار انگریزی کی نسبت اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ چنانچہ ایک مدت تک وہ ایسا ہی کرتا رہا اور اس نے خلاف واقعہ کئی امور میری نسبت اپنی اشاعت السنہ میں لکھے اور شائع کیے تاکہ گورنمنٹ مشتعل ہو جائے، مگر وہ خدا جس کے ہاتھ میں ہر ایک دل ہے، اس نے اس گورنمنٹ کو میری نسبت غلطی کھانے سے بچایا، اور وہ در حقیقت یہ سب غلطی تھی کہ مجھے باغی خیال کیا جاتا، کیونکہ مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں ایسی گورنمنٹ کی نسبت بغاوت کے خیالات ظاہر کرتا جس کے احسانات ہمارے سر پر ہیں۔ ہم اس سلطنت کے عہد سے پہلے خوفناک حالت میں تھے، اس نے پناہ دی۔ ہم سکھوں کے زمانے میں ہر وقت ایک تبر کے نیچے تھے، اس نے ہماری گردنیں اس سے باہر نکالیں۔ ہماری دینی آزادی بالکل روکی گئی تھی، یہاں تک کہ ہم مجاز نہ تھے کہ بلند آواز سے بانگ نماز کہہ سکیں۔ اس محسن گورنمنٹ نے دوبارہ ہماری آزادی قائم کر دی اور ہم پر بہت سے امن و آسائش کے متعلق احسان کیے، اور سب سے زیادہ یہ کہ ہم پوری آزادی سے فرائض دینی ادا کرنے لگے۔ پھر ایسا کون پاگل اور دیوانہ ہے کہ اس قدر احسانات دے کر پھر نمک حرامی کرے؟ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے اس گورنمنٹ کو ایک پناہ بنا دیا ہے، اور وہ سیلاب ظلم اور تعدی جو جل کر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ اس فولادی بند سے رک گیا ہے۔ تو پھر یہ مقام جائے شکر تھا یا جائے شکایت؟ لیکن محمد حسین پر کچھ بھی افسوس نہیں، کیونکہ جس درجے پر اس نے اپنی عداوت اور کینے کو پہنچایا ہے اور جس مقدار تک اس کے اندر میری نسبت بغض اور بد اندیشی کا مادہ جمع ہے، اس کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہ ایسے ایسے خلاف واقعہ امور کی طرف مستر ہوتا۔ غرض ان لوگوں نے جس قدر دشمنی کے جوش میں وہ سب تدبیریں سوچیں جو انسان اپنے مخالف کے تباہ کرنے کے لیے سوچ سکتا ہے، اور جس قدر شدت عداوت کے وقت میں دنیا دار لوگ اندر ہی اندر منصوبے بنایا کرتے ہیں، وہ سب بنائے اور زور لگانے میں کچھ بھی فرق نہ کیا، اور میرے ذلیل اور ہلاک کرنے کے لیے ناخنوں تک زور لگایا، اور مکہ کے بے دینوں کی طرح کوئی تدبیر اٹھا نہیں رکھی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس وقت سے 20 برس پہلے پیشگوئی مذکورہ بالا میں صاف لفظوں میں فرما دیا تھا کہ میں تجھے دشمنوں کی شر سے بچاؤں گا، لہذا اس نے اپنے اس سچے وعدے کے موافق مجھ کو بچایا۔ سوچنے کے لائق ہے کہ کیوں کر انواع اقسام کی تدبیروں سے میرے پر حملے کیے گئے، حتیٰ کہ قتل کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور ان مقدمات کے وقت نہ صرف محمد حسین نے پوشیدہ طور پر میرے مخالف تدبیریں سوچیں بلکہ کھلے کھلے طور پر پادریوں کا گواہ بن کر عدالت میں حاضر ہوا، اور پھر مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب کی عدالت میں بھی میرے لیے بد اندیشی کرنے میں کچھ بھی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور ایک بڑا تومار عیب گیری اور نکتہ چینیوں کا بنا کر اور انگریزی میں ترجمہ کرا کر پیش کیا، جس سے یہ مطلب تھا کہ ان افتراؤں کو پڑھ کر عدالت کے دل پر بہت کچھ اثر ہوگا، مگر ڈوئی صاحب کی فراست نے معلوم کر لیا کہ یہ تحریریں باطل اور حاسدانہ خیالات ہیں، اس لیے انہوں نے ان تحریروں کو شامل مثل نہ کیا اور ردی کی طرح پھینک دیا، اور جو ہماری طرف سے تحریریں گزری تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ محمد حسین نے مخالفانہ جوش میں کیسی بد زبانی اور فحش گوئی اور قابل شرم تدبیروں سے کام لیا ہے، وہ سب شامل مثل کر دیں۔ غرض یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان لوگوں نے میرے ہلاک کرنے کے لیے تدبیریں تو ہر ایک قسم کی کیں مگر کچھ بھی پیش نہ گئی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو براہین احمدیہ کے صفحہ
510 میں درج تھا، یعنی یہ کہ خدا تعالیٰ تجھے دشمنوں کی ہر ایک بد اندیشی سے بچائے گا اگرچہ لوگ تجھے ہلاک کرنا چاہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے کہ جو منہاج نبوت پر واقع ہوئی، کیونکہ مجھ سے پہلے جس قدر رسول اور نبی گزرے ہیں سب کو یہ بلا پیش آئی تھی کہ شریر لوگ کتوں کی طرح ان کی گرد ہو گئے تھے، اور صرف ہنسی اور ٹھٹے پری کفایت نہیں کی تھی بلکہ چاہا تھا کہ ان کو پھاڑ ڈالیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے ان کو بچا لیا۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا کہ ان مولویوں نے باہم ایسا اتفاق کر لیا کہ میری مخالفت کے جوش میں ان کو باہمی اختلافات بھی بھول گئے، اور انہوں نے دوسری قوموں کے پنڈتوں اور پادریوں کو بھی حت الوسع اپنے ساتھ ملا لیا، اور زمین میری دشمنی کے جوش سے یوں بھر گئی جیسا کہ کوئی برتن زہر سے بھرا جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے حملوں سے میری عزت کو محفوظ رکھا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے پاک نبیوں کو محفوظ رکھتا رہا ہے۔ تو یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے کہ جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع کی گئی تھی اور اب بڑے زور شور سے پوری ہوئی، جس کی آنکھیں ہیں دیکھے کہ کیا یہ خدا کے کام ہیں یا انسان کے۔ 73 اور من جملہ ان نشانوں کے جو خدا تعالیٰ نے میری تائید میں ظاہر فرمائے پیش گوئی اشتہار 12 مارچ 1897 عیسوی ہے، جو سید احمد خان KCSI کی نسبت میں نے کی تھی۔ اس پیش گوئی سے اول ایک اور پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی میں کی گئی تھی، جو اسی وقت مشتہر ہو کر ہزاروں انسانوں میں شائع ہو گئی تھی، جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ سید احمد خان صاحب کو کئی قسم کی بلائیں اور مصیبتیں پیش آئیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا، اور وہ ایک عظیم الشان مالی نقصان اٹھا کر بڑی تلخی کے ساتھ اس دنیا سے گزرے، اور میں نے سدھا انسانوں کے روبرو جو ان میں سے بہت سے اب تک زندہ موجود ہیں اس کشف کو ظاہر کر دیا تھا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا گیا ہے کہ سید صاحب موصوف بعض سخت تکلیفیں اٹھا کر بعد اس کے جل تر اس عالم ناپائیدار سے گزر جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا، اور بعض اولاد کی موت کا بھی حادثہ انہوں نے دیکھا، اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک شریر ہندو کی خیانت کی وجہ سے اس قدر مالی نقصان ان کو اٹھانا پڑا کہ وہ سخت غم کا صدمہ ان کی اندرونی قوتوں کو یک دفعہ سلب کر گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا دار اور دنیا طلبی کی فطرت کے لوگ اکثر دنیاوی آراموں اور مالوں کے سہارے سے خوش رہتے ہیں، اور بوجہ اس کے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کوئی سچا تعلق نہیں ہوتا اور نہ کسی روحانی خوشی سے ان کو حصہ ہوتا ہے، لہذا جب کبھی دنیاوی صدمہ ان پر گزر جاتا ہے تو وہ ان کی جان بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے، اور وہ لوگ باوجود بہت سی انانیت اور خود پسندی اور دنیاوی جاہ و عزت کے دل کے سخت کمزور اور بودے ہوتے ہیں، اور وہ کمزوری کامیابی اور حکومت اور دولت کے وقت میں تکبر اور بے جا شیخی کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ در حقیقت تکبر اور بے جا شیخی بھی دل کی کمزوری کی وجہ سے ظہور میں آتی ہے، جس کی وجہ سے پاکیزہ اخلاق اور قوت حلم اور ایمانی تواضع دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جن دلوں کو روحانی طاقت عطا کی گئی ہے وہ نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ بے جا شیخی دکھلاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا سے ایک ابدی نور پا کر دنیا اور دنیا کے جاہ و جلال کو نہایت حقیر خیال کر لیتے ہیں، اس لیے دنیا کے مراتب ان کو متکبر نہیں بنا سکتے۔ ایسا ہی دنیا داروں کی کمزوری بوقت نامرادی اور ناکامی اور نیز سخت صدمے اور ہجوم و غموم کے وقت میں نہایت بزدلی اور بے دلی کے آثار ان میں ظاہر کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض ان میں سے صدمات عظیمہ کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں، اور بعض کو دیکھا گیا ہے کہ کئی اور قسم کے دماغی اور دلی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور غشی یا مرگی یا اسی کے مشابہ اور امراض خبیث ان کے دامن گیر ہو جاتے ہیں، اور بعض اس امتحان میں بہت ہی کمزور نکلتے ہیں، اور کسی شدید غم کے حملے کے وقت یا تو اپنے ہاتھ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اور یا خود وہ فوق الطاقت غم دل پر اثر کر کے ان کو یک دفعہ اس ناپائیدار دنیا سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، اور اس چند روزہ زندگی کا تمام تانا بانا جس کو انہوں نے ایک بڑی مراد سمجھ رکھا تھا ایک دم میں توڑ کر تمام کاروبار ان کا خواب و خیال کی طرح کر دیتا ہے۔ غرض دنیا دار انسان کے دل کی کمزوری حکومت اور دولت اور آسائش اور صحت کے وقت میں تکبر اور نخوت اور گردن کشی کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے، تب وہ بدقسمتی سے اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، اور ایک نبی بھی اگر اس کے وقت میں ہو اور اس کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو تحقیر اور توہین سے اس کو یاد کرتا ہے، اور ڈرتا ہے کہ اس کی بزرگی ماننے سے میری بزرگی میں فرق نہ آ جائے، اور نہیں چاہتا کہ کوئی عظمت اس کی عظمت کے مقابل ٹھہر سکے، اور پھر وہی کمزوری کسی سخت صدمے اور حادثے کے وقت میں غشی یا مرگی یا خودکشی یا دیوانگی یا گداز ہو کر مر جانے کے رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔
پس یہ عبرت کا مقام ہے کہ دنیا داری کا انجام کیسا بد اور ہولناک ہے، اور چونکہ سید صاحب دنیا کی جاہ اور عظمت کے طلبگار تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ دنیا سے بکلی منقطع کر کے روحانی شجاعت اور ثابت قدمی اور روحانی زندگی اور استقامت اور اخلاق نبوت عطا کرتا ہے، اس لیے وہ معمولی دنیا داروں کی طرح اس مالی صدمے کی برداشت نہ کر سکے اور اسی غم سے دن بدن کوفتہ ہو کر ان کی روح تحلیل ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ مردار دنیا جس کو وہ بڑا مدعا سمجھتے تھے ایک دم میں ان سے جدا ہو گیا، گویا وہ کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جیسا کہ غموم اور صدمہ مالی کے وقت میں دلی کمزوری ان سے ظہور میں آئی اور اس مصیبت سے غشی بھی ہو گئی اور آخر اسی میں انتقال فرما گئے، ایسا ہی دوسرے پہلو کی وجہ سے، یعنی جب ان کو دنیا کی عزت اور مرتبت اور عروج اور ناموری حاصل ہوئی تو ان ایام میں بھی ان سے اس دوسرے رنگ میں سخت کمزوری ظہور میں آئی۔ ان کے وقت میں خدا نے یہ آسمانی سلسلہ پیدا کیا، مگر انہوں نے اپنی دنیاوی عزت کی وجہ سے اس سلسلے کو ایک ذرہ عظمت کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اپنے ایک خط میں کسی اپنے روح آشنا کو لکھا کہ یہ شخص جو ایسا دعویٰ کرتا ہے بالکل ہیچ ہے، اور اس کی تمام کتابیں لغو اور بے سود اور باطل ہیں، اور اس کی تمام باتیں ناراستی سے بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ سر سید صاحب اس بات سے بکلی معروم رہے کہ کبھی میرے کسی چھوٹے سے رسالے کو بھی اول سے آخر تک دیکھیں۔ وہ غصے کے وقت میں دنیاوی رعونت سے ایسے مدہوش تھے کہ ہر ایک کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتے تھے اور یہ دکھلاتے تھے کہ گویا ان کو دنیاوی حیثیت کے روح سے ایسا عروج ہے کہ ان کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ ہنسی اور ٹھٹھا کرنا اکثر ان کا شیوا تھا۔ جب میں ایک دفعہ علی گڑھ میں گیا تو مجھ سے بھی اسی رونت کی وجہ سے جس کا محکم پودا ان کے دل میں مستحکم ہو چکا تھا ہنسی ٹھٹھا کیا اور یہ کہا کہ آؤ میں مرید بنتا ہوں اور آپ مرشد بنیں اور حیدرآباد میں چلیں اور کچھ جھوٹی کرامات دکھائیں اور میں تعریف کرتا پھروں گا، تب ریاست اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے 1,00,000 روپیہ دے دے گی، اس میں 2 حصے میرے اور 1 حصہ آپ کا ہوا۔ گویا اس تقریر میں وہ ٹھگ جو سادھو کہلاتے ہیں مجھے قرار دیا۔ ایسا ہی اور کئی باتیں تھیں جن کا اب ان کی وفات کے بعد لکھنا بے فائدہ ہے۔ اس قدر تحریر سے غرض یہ ہے کہ اس پہلو کی کمزوری بھی ان میں موجود تھی جو دولت اور عزت اور ناموری تک پہنچ کر تکبر اور نخوت اور رعونت اور خود پسندی کے رنگ میں ظہور میں آتی ہے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ہر ایک دنیا دار کا یہی حال ہے کہ وہ 2 قسم کی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو مولوی کے خطاب سے مشہور ہے وہ اپنے تئیں مولوی کہلا کر نہیں چاہتا کہ دوسرے کا عزت سے نام بھی لے، بلکہ اس کی بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ دوسرے کو منشی بھی کہہ دے۔ بہت سے دولت مند رئیس یا مسلمان حکام ہیں، وہ اس بات کو اپنے لیے سخت عار سمجھتے ہیں کہ کسی کو السلام علیکم کا جواب دیں، اور اگر کوئی السلام علیکم کہے تو بہت برا مانتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو سزا دے دیں۔ یہ تمام کمزوری کے طریق ہیں اور اس کو چراغ نبوت سے روشنی لینے والے اخلاقی کمزوری سے نامزد کرتے ہیں۔ غرض سید احمد خان صاحب کی موت بھی آخر کمزوری کی وجہ سے ہوئی، خدا ان پر رحم کرے۔ اب ہم اس اشتہار مورخہ 12 مارچ 1897 عیسوی کو جس میں سید احمد خان صاحب کی موت کی نسبت پیش گوئی ہے بعین ہی اس جگہ درج کر دیتے ہیں، اور یہ اشتہار لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکا ہے، اور ہم بہت سے لوگوں کو قبل از وقت زبانی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے معلوم کرا دیا ہے کہ اب ان قریب سید صاحب فوت ہو جائیں گے، اور اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی میں بھی اس کی طرف اشارہ تھا، لیکن بعد اس کے بوضاحت تمام ملائی نے یہ بات کھول دی اور مجھ کو اچھی طرح بتلایا گیا کہ سید صاحب ایک شدید غم اٹھانے کے بعد جلد فوت ہو جائیں گے۔ پھر جبکہ سید صاحب کو ایک ہندو کی شرارت سے مالی غم پیش آ گیا تو مجھے یقین دلایا گیا کہ اب سید صاحب کی وفات کا وقت آ گیا۔ تب میں نے یہ اشتہار 12 مارچ 1897 عیسوی شائع کر کے ایک پرچہ ان کو بھی بھیج دیا، اور وہ اشتہار یہ ہے: نقل مطابق اصل: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سید احمد خان صاحب کے CSI۔ سید صاحب اپنے رسالہ دعا والاستجابہ میں اس بات سے انکاری ہیں کہ دعا میں جو کچھ مانگا جائے وہ دیا جائے۔ اگر سید صاحب کی تحریر کا یہ مطلب ہوتا کہ ہر ایک دعا کا قبول ہونا واجب نہیں، بلکہ جس دعا کو خدا تعالیٰ قبول فرمانا اپنے مصالحے کے روح سے پسند فرماتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ورنہ نہیں، تو یہ قول بالکل سچ ہوتا۔ مگر سرے سے قبولیت دعا سے انکار کرنا تو خلاف
تجارب صحیحہ و عقل و نقل ہے۔ ہاں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس روحانی حالت کی ضرورت ہے جس میں انسان نفسانی جذبات اور میل غیر اللہ کا چولہ اتار کر اور بالکل روح ہو کر خدا تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ ایسا شخص مظہر العجائب ہوتا ہے اور اس کی محبت کی موجیں خدا کی محبت کی موجوں سے یوں ایک ہو جاتی ہیں جیسا کہ دو شفاف پانی دو متقارب چشموں سے جوش مار کر آپس میں مل کر بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی گویا خدا کی شکل دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے اور غیب الغیب خدا کا اس کے عجائب کاموں سے پتہ ملتا ہے۔ اس کی دعائیں اس کثرت سے منظور ہوتی ہیں کہ گویا دنیا کو پوشیدہ خدا دکھا دیتا ہے۔ تو سید صاحب کی یہ غلطی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کاش اگر وہ 40 دن تک بھی میرے پاس رہ جاتے تو نئے اور پاک معلومات پا لیتے، مگر اب شاید ہماری اور ان کی عالم آخرت میں ہی ملاقات ہوگی۔ حاشیہ: اس فقرے میں سید صاحب کی وفات کی طرف اشارہ تھا جیسا کہ ظاہر ہے من ہو۔ افسوس کہ ایک نظر دیکھنا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ سید صاحب اس اشتہار کو غور سے پڑھیں کہ اب ملاقات کے عوض جو کچھ ہے یہی اشتہار ہے۔ اب اصل مطلب یہ ہے کہ کرامات الصادقین کے ٹائٹل پیج کے اخیر صفحے پر اور برکات الدعا کے ٹائٹل پیج کے صفحہ اول کے سر پر میں نے یہ عبارت لکھی ہے کہ نمونہ دعائے مستجاب، اور پھر اس میں پنڈت لیکھ رام کی موت کی نسبت ایک پیش گوئی کی ہے اور کرامات الصادقین وغیرہ میں لکھ دیا ہے کہ اس پیش گوئی کا الہام دعا کے بعد ہوا ہے، کیونکہ امر واقع یہی تھا کہ اس شخص کی نسبت جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا دعا کی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے صریح کشف اور الہام سے فرما دیا تھا کہ 6 برس کے عرصے تک ایسے طور سے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے گا جیسا کہ وقوع میں آیا۔ اب اس پیش گوئی میں حقیقت کے طالبوں کے لیے 2 نئے ثبوت ملتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا اپنے کسی بندے کو ایسے عمیق غیب کی خبر دے سکتا ہے جو دنیا کی تمام نظر میں غیر ممکن ہو۔ دوسرے یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ آئینہ کمالات اسلام کا وہ اشتہار جس کے اوپر چند شعر ہیں اور کرامات الصادقین کا وہ الہام جو صفحہ آخری ٹائٹل پیج پر ہے اور برکات الدعا کے 2 ورق ٹائٹل پیج کے اور نیز حاشیہ آخری صفحے کا ایک مرتبہ پڑھ جائیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ جیسا ایک منصف مزاج فی الفور اپنی پہلی رائے کو چھوڑ کر اس سچائی کو تعظیم کے ساتھ قبول کر لے۔ اگرچہ یہ پیش گوئی بہت ہی صاف ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دن بدن زیادہ صفائی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد تاریک دلوں پر بھی اس کی ایک عظیم الشان روشنی پڑے گی۔ اکثر حصہ اس ملک کا ایسے تاریک دلوں کے ساتھ پر ہے کہ جن کو خبر نہیں کہ خدا بھی ہے اور اس سے ایسے تعلقات بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ بس جیسے جیسے مچھلی پتھر کو چاٹ کر واپس ہوگی ویسے ویسے اس پیش گوئی پر یقین بڑھتا جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے یہ بھی صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہندو مذہب کا اسلام کی طرف زور کے ساتھ رجوع ہوگا۔ ابھی وہ بچے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ایک ہستی قادر مطلق موجود ہے، مگر وہ وقت آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلیں گی اور زندہ خدا کو اس کے عجائب کاموں کے ساتھ بجوز اسلام کے اور کسی جگہ نہیں پائیں گے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ایک پیش گوئی میں نے اشتہار 20 فروری 1886 میں آپ کی نسبت بھی کی تھی کہ آپ کو اپنی عمر کے ایک حصے میں ایک سخت غم و ہم پیش آئے گا، اور اس پیش گوئی کے شائع ہونے سے آپ کے بعد احباب ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے اخباروں میں رد چھپوایا تھا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیش گوئی بھی بڑی ہیبت کے ساتھ پوری ہوئی، اور ایک دفعہ ناگہانی طور سے ایک شریر انسان کی خیانت سے 1.5 لاکھ روپے کے نقصان کا آپ کو صدمہ پہنچا۔ اس صدمے کا اندازہ آپ کے دل کو معلوم ہوگا کہ اس قدر مسلمانوں کا مال ضائع ہو گیا۔ میرے ایک دوست مرزا خدا بخش صاحب مسٹر سید محمود صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس نقصان کے وقت علی گڑھ میں موجود نہ ہوتا تو میرے والد صاحب ضرور اس غم سے مر جاتے۔ یہ بھی مرزا صاحب نے سنا کہ آپ نے اس غم سے 3 دن روٹی نہیں کھائی، اور اس قدر قومی مال کے غم سے دل بھر گیا کہ ایک مرتبہ غشی بھی ہو گئی۔ سو اے سید صاحب، یہی حادثہ تھا جس کا اس اشتہار میں صریح ذکر ہے، چاہو تو قبول کرو۔ والسلام، 12 مارچ 1897 عیسوی۔ 74 بن جملہ ان نشانوں کے جو پیش گوئی کے طور پر ظہور میں آئے وہ پیش گوئی ہے جو میں نے اخویم قاضی ضیاء الدین صاحب قاضی کوٹی ضلع گجرانوالہ کے متعلق کی تھی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ
خود ان کے خط کی عبارت نقل کر دوں جو اس پیشگوئی کے بارے میں انہوں نے میری طرف بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے: مجھے یقینی یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے بماہ مارچ 1888 عیسوی جبکہ ساجد نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تو ایک لمبی دعا کے بعد اسی وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قاضی صاحب آپ کو ایک سخت ابتلا پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے بعد اس ساجد نے کئی اپنے عزیز دوستوں کو اس سے اطلاع بھی دے دی کہ حضور نے میری نسبت اور میرے حق میں ایک ابتلائی حالت کی خبر دی تھی۔ اب اس کے بعد جس طرح پر وہ پیشگوئی پوری ہوئی وہ وقوع بعین ہی عرض کرتا ہوں کہ میں حضرت اقدس سے روانہ ہو کر ابھی راستے میں ہی تھا کہ مجھے خبر ملی کہ میری اہلیہ بعارضہ درد گردہ و قولنج و قے مفرط سخت بیمار ہے۔ جب میں گھر پہنچا اور دیکھا تو واقعے میں ایک نازک حالت طاری تھی، اور عجیب تر یہ کہ شروع بیماری وہی رات تھی جس کی شام کو حضور نے اس ابتلا سے اطلاع دی تھی۔ شدت درد کا یہ حال تھا کہ جان ہر دم ڈوبتی جاتی تھی، اور بےتابی ایسی تھی کہ باوجود کثیر الحیا ہونے کے مارے درد کے بے اختیار ان کی چیخیں نکلتی تھیں اور گلی کوچے تک آواز پہنچتی تھی، اور ایسی نازک اور دردناک حالت تھی کہ اجنبی لوگوں کو بھی وہ حالت دیکھ کر رحم آتا تھا۔ شدت مرض تخمیناً 3 ماہ تک رہی۔ اس قدر مدت میں کھانے کا نام تک نہ تھا، صرف پانی پیتی اور قے کر دیتی۔ دن رات میں 50-60 دفعہ متواتر قے ہوتی۔ پھر درد قدرے کم ہوا، مگر نادان طبیبوں کے بار بار فسد لینے سے ازال مفرط کی مرض مستقل طور پر دامنگیر ہو گئی۔ ہر وقت جاں بلب رہتی، 10-11 دفعہ تو مرنے تک پہنچ کر بچوں اور عزیز اقربا کو پورے طور پر الوداعی غم و علم سے رلایا۔ غرض 11 مہینے تک طرح طرح کے دکھوں کی تختہ مشق رہ کر آخر کشادہ پیشانی بہوش تمام کلمہ شریف پڑھ کر 28 برس کی عمر میں سفر جاویدانی اختیار کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس حادثہ جان کا کے درمیان ایک شیرخوار بچہ رحمت اللہ نام بھی دودھ نہ ملنے کے سبب سے بھوکا پیاسا راہی ملک بقا ہوا۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ عاجز کے 2 بڑے بیٹے عبد الرحیم و فیض رحیم تپ محرکہ سے صاحب فراش ہوئے۔ فیض رحیم کو تو ابھی 11 دن پورے نہ ہونے پائے کہ اس کا پیالہ عمر کا پورا ہو گیا، اور 7 سالہ عمر میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر جلدی سے اپنی پیاری ماں کو جا ملا۔ اور عبد الرحیم تپ محرکہ اور سرسام سے برابر 2-2.5 مہینے بے ہوش میت کی طرح پڑا رہا۔ سب طبیب لا علاج سمجھ چکے، کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ بچے گا، لیکن چونکہ زندگی کے دن باقی تھے، بوڑھے باپ کی مضطربانہ دعائیں خدا نے سن لی اور محض اس کے فضل سے صحیح سلامت بچ نکلا۔ اگرچہ پٹھوں میں کمزوری اور زبان میں لکنت ابھی باقی ہے، یہ حوادث سے جان کا تو ایک طرف ادھر مخالفوں نے اور بھی شور مچا دیا تھا۔ آبرو ریزی اور طرح طرح کے مالی نقصانوں کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ غریب خانے میں نقب زنی کا معاملہ بھی ہوا۔ اب تمام مصیبتوں میں یکجائی طور پر غور کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ عاجز راکم کس قدر بلی دل دوز سینہ زوز میں مبتلا رہا ہے، اور یہ سب انہی آفات و مصائب کا ظہور ہوا جس کی حضور نے پہلے سے ہی مجمل طور پر خبر کر دی تھی۔ اسی اسنا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عذرائے نوازش تعزیت کے طور پر ایک تسلی دہندہ چٹھی بھیجی، وہ بھی ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی جو پوری ہوئی اور ہو رہی ہے۔ لکھا تھا کہ واقعہ میں آپ کو سخت ابتلا پیش آیا، یہ سنت اللہ ہے تاکہ وہ اپنے مستقیم الحال بندوں کی استقامت لوگوں پر ظاہر کرے، اور تاکہ صبر کرنے سے بڑے بڑے اجر بخشے۔ خدا تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے مخلصی عنایت کر دے گا، دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کی ڈوبتی کشتی کو تھام لیا، ایسا ہی اس جگہ ہوگا، ان کی بد دعائیں آخر انہی پر پڑیں گی۔ سو بارے الحمدللہ کہ حضور کی دعا سے ایسا ہی ہوا۔ عاجز ہر حال استقامت و صبر میں بڑھتا گیا، باوجود بشریت اگر کبھی مداہنہ کے طور پر مخالفوں کی طرف سے صلح صفائی کا پیغام آیا تو بدین خیال کہ پھر یہ انبیاء کی مصیبتوں سے حصہ کہاں، دل میں ایسی صلح کرنے سے ایک قبض سی وارد ہو جاتی، اور میں نے بچشم خود مخالفوں کی یہ حالت دیکھی اور دیکھ رہا ہوں کہ ان کی وہ خشک وہابیت بھی رخصت ہو چکی، کتاب و سنت سے تمسک کی کوئی پرواہ نہیں، اور دنیا بھی شب و روز ہاتھوں سے جا رہی ہے، جس کے گھمنڈ سے غربا کو تکلیفیں دی تھیں۔ غرض دنیا دین دونوں کھو رہے ہیں، خوار و شرمندہ ہیں۔ حضور کی وہ پیش گوئی جو ان کے ایڈوکیٹ کے حق میں فرمائی تھی کہ انی مہین من ارادہ احانتک، مناسبت کے لحاظ سے حسب قسمت سب برابر اس سے حصہ لے رہے ہیں، جیسا کہ تمام ہم اثر گواہ ہیں۔ راکم مسکین ضیاء الدین اوپیان ہو، قاضی کوٹی، ضلع گجرانوالہ۔ 75 من جملہ نہایت زبردست نشانوں کے جو خدا تعالیٰ نے غیب گوئی اور معرف عالیہ کے رنگ میں میری تائید میں ظاہر فرمائے،
براہین احمدیہ کی وہ پیش گوئی ہے جو اس کے صفحہ 496 میں درج ہے، یعنی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ الہام جو میری نسبت ہوا، یعنی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اردت ان استخلف فخلقت آدم، جس کی یہ معنی ہے کہ اے آدم تو اپنے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ، میں نے چاہا کہ میں اپنا مظہر دکھلاؤں، اس لیے میں نے اس آدم کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم صفی اللہ کے وجود کا سلسلہ دوریہ اس عاجز کے وجود پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ بات اہل حقیقت اور معرفت کے نزدیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں، یعنی نوع انسان میں سے بعض کی خو اور طبیعت پر آتے رہتے ہیں، جیسا کہ پہلی کتابوں سے ثابت ہے کہ یحییٰ نبی کی خو اور طبیعت پر آ گیا، اور جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خو اور طبیعت پر آئے۔ حاشیہ: یہ محقق امر ہے کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خو اور طبیعت پر آئے تھے، مثلا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے محبت کر کے اپنے تئیں آگ میں ڈال دیا، اور پھر قلنا یا نار کونی بردم و سلاما کی آواز سے صاف بچ گئے، ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں توحید کے پیار سے اس فتنے کی آگ میں ڈال دیا جو وہاں جناب کی باس کے بعد تمام قوموں میں گویا تمام دنیا میں بھڑک اٹھی تھی، اور پھر آواز واللہ یعصمک من الناس سے جو خدا کی آواز تھی اس آگ سے صاف بچائے گئے۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی بتوں کو توڑا، اور جس طرح حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے بانی تھے، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تمام دنیا کو جھکانے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی طرف جھکنے کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو پورا کیا۔ آپ نے خدا کے فضل اور کرم پر ایسا توکل کیا کہ ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کرنا ہاں جناب سے سیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے تھے جن میں توحید کا نام و نشان نہ تھا اور کوئی کتاب نہ تھی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں پیدا ہوئے جو جاہلیت میں غرق تھی اور کوئی ربانی کتاب ان کو نہیں پہنچی تھی۔ اور ایک یہ مشابہت ہے کہ خدا نے ابراہیم کے دل کو خوب دھویا اور صاف کیا تھا، یہاں تک کہ خیشوں اور اقارب سے بھی خدا کے لیے بیدار ہو گیا، اور دنیا میں مجوس خدا کے اس کا کوئی بھی نہ رہا۔ ایسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات گزرے، اور باوجود ہے کہ مکہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شعبہ قرابت نہ تھا، مگر خالص خدا کی طرف بلانے سے سب کے سب دشمن ہو گئے اور بجوز خدا کے ایک بھی ساتھ نہ رہا۔ پھر خدا نے جس طرح ابراہیم کو اکیلا پا کر اس قدر اولاد دی جو آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہو گئی، اسی طرح یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر بے شمار عنایت کی، اور وہ صحابہ آپ کی رفاقت میں دیے جو نجوم السماء کی طرح نہ صرف کثیر تھے بلکہ ان کے دل توحید کی روشنی سے چمک اٹھے تھے۔ غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً 2500 برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مراتب وجود کا دوریہ ہونا قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی سنت اللہ میں داخل ہے۔ نوع انسان میں خواہ نیک ہوں یا بد ہوں، یہی عادت اللہ ہے کہ ان کا وجود خو اور طبیعت اور تشابہ قلوب کے لحاظ سے بار بار آتا ہے، جیسا کہ آیت تشابہت قلوبہم اس کی مصدق ہے۔ اور تمام صوفیوں کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ مراتب وجود دوری ہیں مگر مہدی موعود بروزات کے لحاظ سے پھر دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خاتم الاولاد ہے اور اس کے خاتمے کے بعد نسل انسانی کوئی کامل فرزند پیدا نہیں کرے گی، باستثناء ان فرزندوں کے جو اس کی حیات میں ہو، کیونکہ بعد میں بہائم سیرت لوگوں کا غلبہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی محبت بالکل دلوں سے جاتی رہے گی اور نفس پرست اور شکم پرست بن جائیں گے۔ یہ بعض اکابر اولیاء کے مکاشفات ہیں، اور اگر احادیث نبویہ کو بنظر غور دیکھا جائے تو بہت کچھ ان سے ان مکاشفات کو مدد ملتی ہے، لیکن یہ قول اسی حالت میں صحیح ٹھہرتا ہے جبکہ مہدی موعود اور مسیح موعود کو ایک ہی شخص مان لیا جائے۔ اور یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی 2 حدیں مقرر کر دی ہیں اور فرما دیا ہے کہ وہ امت ضلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح موعود ہے، یعنی ایک طرف وجود باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار روئی ہے اور دوسری طرف وجود بابرکت مسیح موعود کی دیوار دشمن کش ہے۔
اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موت کے زمانے کے بعد ہوں گے، اور مسیح موت کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے اور یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے اور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے۔ غرض قرون ثلاثہ کا ہونا برعایت منہاج نبوت ضروری ہے، اور پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہے، اور بعد میں اس گھڑی اور اس ساعت الفنا کی انتظار ہے جس کا علم بجز خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی نہیں من ہو۔ اسی سر کے لحاظ سے یہ ملت محمدی ابراہیمی ملت کہلائی سو ضرور تھا کہ مرتبہ آدمیت کی حرکت دوری زمانے کے انتہا پر ختم ہوتی، تو یہ زمانہ جو آخر الزمان ہے، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا جو یہی راکم ہے، اور اس کا نام بھی آدم رکھا جیسا کہ مندرجہ بالا الہامات سے ظاہر ہے۔ اور پہلے آدم کی طرح خدا نے اس آدم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ہونے کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں جلالی اور جمالی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، کیونکہ دنیا میں کوئی روحانی انسان موجود نہ تھا جس سے یہ آدم روحانی تولد پاتا، اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا، اور ظاہری پیدائش کے روح سے اسی طرح نر اور مادہ پیدا کیا جس طرح کہ پہلا آدم پیدا کیا تھا، یعنی اس نے مجھے بھی جو آخری آدم ہوں جوڑا پیدا کیا، جیسا کہ الہام یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ میں اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اور بعض گزشتہ اکابر نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آدم جو مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے اپنی جسمانی خلقت کے روح سے جوڑا پیدا ہوگا، یعنی آدم صفی اللہ کی طرح مذکر اور مؤنث کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا، کیونکہ آدم نوع انسان میں سے پہلا مولود تھا، سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو وہ ختم الاولاد ہو، یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت آدیت کی پیدائش جسمانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی، یعنی میں توام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا، اور یہ الہام کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 496 میں درج ہے، اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا، اور یہ لڑکی صرف 7 ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صفی اللہ سے مشابہت دی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود دوریہ میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے، مجھے آدم کی خو اور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گزرے من جملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ تھی، اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اور یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد اور کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا خدا سے براہ راست ہدایت پائے گا، جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی، اور وہ ان علوم اور اسرار کا حامل ہوگا جن کا آدم خدا سے حامل ہوا، اور ظاہری مناسبت آدم سے اس کی یہ ہوگی کہ وہ بھی زوج کی صورت پیدا ہوا، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں پیدا ہوں گے، جس طرح آدم کی پیدائش تھی کہ ان کے ساتھ ایک مؤنث بھی پیدا ہوئی تھی، یعنی حضرت حوا علیہ السلام، اور خدا نے جیسا کہ ابتدا میں جوڑا پیدا کیا مجھے بھی اس لیے جوڑا پیدا کیا کہ تا اولیت کو آخریت کے ساتھ مناسبت تام پیدا ہو جائے، یعنی چونکہ ہر ایک وجود سلسلہ بروزات میں دور کرتا رہتا ہے اور آخری بروز اس کا بنسبت درمیانوی بروزات کے اتم اور اکمل ہوتا ہے، اس لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ وہ شخص کہ جو آدم صفی اللہ کا آخری بروز ہے وہ اس کے واقعات سے اشد مناسبت پیدا کرے۔ سو آدم کا ذاتی واقعہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی پیدا کیا، سو یہی واقعہ بروز اتم کے مقام میں آخری آدم کو پیش آیا کہ اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا کی گئی، اور اسی آخری آدم کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی آدم صفی اللہ کے ساتھ ایک مشابہت تھی، لیکن آخری آدم جو بروزی طور پر عیسیٰ بھی ہے آدم صفی اللہ سے اشد مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ آدم صفی اللہ کے لیے جس قدر بروزات کا دور ممکن تھا وہ تمام مراتب بروزی وجود کو طے کر کے آخری آدم پیدا ہوا ہے، اور اس میں اتم اور اکمل
بروزی حالت دکھائی گئی ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 505 میں میری نسبت ایک یہ خدا کا کلام اور الہام ہے کہ خلق آدم فاکرمہ، یعنی خدا نے آخری آدم کو پیدا کر کے پہلے آدموں پر ایک وجہ کی، اس کو فضیلت بخشی۔ اس الہام اور کلام الہی کے یہی معنی ہیں کہ گو آدم صفی اللہ کے لیے کئی بروزات تھے، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، لیکن یہ آخری بروز اکمل اور اتم ہے۔ اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے، اور تمام اہل علم اور معرفت اس فضیلت کے قائل ہیں، اور اس سے کوئی معذور لازم نہیں آتا، اور نہ میں اکیلا اس کا قائل ہوں۔ جس قدر اکابر اور عارف مجھ سے پہلے گزرے ہیں، وہ تمام آخری آدم کو ولایت عامہ کا خاتم سمجھتے ہیں، اور حقیقت آدمیہ کی بروزات کا تمام دائرہ اس پر ختم کرتے ہیں، اور اپنے کشوف صحیحہ کے روح سے اسی کا نام آخری آدم رکھتے ہیں، اور اسی کا نام مہدی موعود اور اسی کا نام مسیح موعود رکھتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے بروز کے اس مسئلے کو اپنی جہالت سے نظر انداز کر دیا ہے اور خدا کی اس سنت کو جو اس کی تمام مخلوق میں جاری و ساری ہے بھول گئے ہیں، وہ لوگ ایک سطحی خیال کو ہاتھ میں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کی روح حدیث معراج کی شہادت سے گزشتہ روحوں میں داخل ثابت ہوتی ہے، پھر دوبارہ آسمان سے اتارتے اور دنیا میں لاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اس خیال سے مسئلہ بروز کا انکار لازم آتا ہے، اور وہ انکار ایسا خطرناک ہے کہ اس سے اسلام ہی ہاتھ سے جاتا ہے۔ تمام ربانی کتابیں مسئلہ بروز کی قائل ہیں، خود حضرت مسیح نے بھی یہی تعلیم سکھلائی، اور احادیث نبویہ میں بھی اس بات کا بہت ذکر ہے، اس لیے اس کا انکار سخت جہالت ہے، اور اس سے خطرہ سلب ایمان ہے۔ اور اسی غلطی سے درمیانی زمانے کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیض عوج کا نہایت برا لقب پایا، اور اس اجماع کو بھول گئے جو حضرت ابو بکر کی زبان سے ما محمد اللہ رسول پر ہوا تھا۔ غرض یہ پیش گوئی ایک دور دراز زمانے سے چلی آتی ہے کہ آخری کامل انسان آدم کے قدم پر ہوگا تا دائرہ حقیقت آدمیہ پورا ہو جائے، اور اس پیش گوئی کو شیخ محی الدین ابن العربی نے فصوص الحکم میں فصل 6 میں لکھا ہے، اور دراصل یہ پیش گوئی فصل آدم میں رکھنے کے لائق تھی، مگر انہوں نے شیش کو الولد سر لابیہ کا مصداق سمجھ کر اسی کے فصل میں اس کو لکھ دیا ہے۔ ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں، اور وہ یہ ہے: وَعَلَىٰ قَدَمِ شِيسٍ يَكُونُ آخِرُ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ هَٰذَا النَّوْعِ الْإِنسَانِي وَهُوَ حَامِلُ أَسْرَارِهِ وَلَيْسَ بَعْدَهُ وَلَدٌ فِي هَٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ خَاتَمُ الْأَوْلَادِ وَتُولَدُ مَعَهُ أُخْتٌ لَهُ فَتَخْرُجُ قَبْلَهُ وَيَخْرُجُ بَعْدَهَا يَكُونُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْهَا وَيَكُونُ مَوْلِدُهُ بِالصِّينِ وَلُغَتُهُ لُغَةُ بَلَدِهِ وَيَسْرِي الْحُكْمُ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيُكْسَرُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَلَا يُجَابُ، یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا چین ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا، اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے، اور اس کو وہ علوم اور اسرار دیے جائیں گے جو شیش کو دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا، اور وہ خاتم الاولاد ہوگا، یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی کامل بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس فکرے کے یہ بھی معنی ہیں کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی، اور وہ اس کے بعد نکلے گا، اور اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا، یعنی دختر معمولی طریق سے پیدا ہوگی، پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر، اور اس کے پیروں کے بعد بلا توقف اس پسر کا سر نکلے گا، جیسا کہ میری ولادت اور میری تمام ہمشیرہ کی اسی طرح ظہور میں آئی۔ اور پھر بقیہ ترجمہ شیخ کی عبارت کا یہ ہے کہ اس زمانے میں مردوں اور عورتوں میں بانجھ کا عارضہ سرایت کرے گا، نکاح بہت ہوگا، یعنی لوگ مباشرت سے نہیں رکیں گے مگر کوئی صالح بندہ نہیں ہوگا، اور وہ زمانے کے لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا مگر وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس عبارت کے شارح نے جو کچھ اس کی شرح میں لکھا ہے وہ یہ ہے: پہلا مولود جو آدم کو بخشا گیا وہ شیس ہے، اور ایک لڑکی بھی تھی جو شیس کے ساتھ بعد اس کے پیدا ہوئی، بس خدا نے چاہا کہ وہ نسبت جو اول اور آخر میں ہوتی ہے وہ نوع انسان میں متحقق کرے، اس لیے اس نے ابتدا سے مقدر کر رکھا تھا کہ طرز ولادت پسر آخری پسر اول سے مشابہت رکھے، پس پسر آخر جو خاتم الخلفاء تھا اور بموجب
اس پیشگوئی کے جو شیخ نے اپنی کتاب عنقاء مغرب میں لکھی ہے وہ خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء عجم میں سے پیدا ہونے والا تھا، نہ عرب سے، اور وہ حضرت شیس کے علوم کا حامل تھا۔ اور پیشگوئی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس کے مرنے کے بعد نوع انسان میں علت حکم سرایت کرے گی، یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے اور انسانیت حقیقی صفحہ عالم سے مفقود ہو جائیں گے۔ وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام، پس ان پر قیامت ہوگی۔ اب واضح ہو کہ شیخ موصوف کی یہ پیشگوئی اگرچہ کسی صریح حدیث سے اب تک ثابت نہیں ہوئی، لیکن اشارۃ النص ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیتی ہے کہ یہ پیشگوئی قرآن میں موجود ہے، کیونکہ اول تو قرآن نے بہت سے امثال بیان کر کے ہمارے ذہن نشین کر دیا ہے کہ وضع عالم دوری ہے اور نیکوں اور بدوں کی جماعتیں ہمیشہ بروزی طور پر دنیا میں آتی رہتی ہیں۔ وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے، خدا نے دعا غیر المغضوب علیہم سکھلا کر اشارہ فرما دیا کہ وہ بروزی طور پر اس امت میں بھی آنے والے ہیں، تا بروزی طور پر وہ بھی اس مسیح موت کو ایذا دیں جو اس امت میں بروزی طور پر آنے والا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ تم نمازوں میں سورہ فاتحہ کو ضروری طور پر پڑھو، یہ سکھلاتا ہے کہ مسیح موت کا ضروری طور پر آنا مقدر ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی، اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو مریمی صفت سے محض خدا کے نفخ سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا، اس کا نام سورہ تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ جب کہ مثالی مریم نے بھی تقوی اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمت اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ آخری مسیح بھی کلمت اللہ ہے اور روح اللہ بھی، بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے، جیسا کہ سورۃ تحریم اور سورہ فاتحہ اور سورۃ النور اور آیت کنتم خیر امۃ اخرجت سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر ماں سوا اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا هو الاول والآخر۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ایک انسان خدا کی اولیت کا مظہر تھا اور ایک انسان خدا کی آخریت کا مظہر ہوگا، اور لازم تھا کہ دونوں انسان ایک صفت میں برعایت خصوصیات متحد ہوں۔ پس جب کہ آدم نر اور مادہ پیدا کیا گیا، اور ایسا ہی شیس کو بھی تو چاہیے تھا کہ آخری انسان بھی نر اور مادہ کی شکل پر پیدا ہو، اس لیے قرآن کے حکم کے روح سے وہ وعدے کا خلیفہ اور خاتم الخلفاء، جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہنا چاہیے، اسی طور سے پیدا ہونا ضروری تھا کہ وہ توام کی طرح تولد پائے، اس طرح سے کہ پہلے اس سے لڑکی نکلے اور بعد اس کے لڑکا خارج ہو، تا وہ خاتم الولد ہو۔ سو واضح ہو کہ شیخ موصوف کی یہ پیشگوئی غالباً اس کا کشف ہوگا، مگر قرآن شریف پر نظر ڈال کر اس کی تصدیق پائی جاتی ہے، اور چونکہ شیخ کی یہ کتاب آخر الکتب ہے، جس میں شیخ نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ خاتم الخلفاء عیسیٰ ہے جو آسمان سے نازل ہوگا، بلکہ اس کو متولد ہونے والا مانا ہے، مگر توام کے طور پر، اور شیخ کی تفسیر قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ نے اگر کسی پہلی کتاب میں عقیدہ نزول عیسیٰ بیان کیا ہے تو شیخ نے آخرکار اس سے رجوع کر لیا ہے، اور صوفیوں کی تالیفات میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم احمدیہ میں قبل علم قطعی جو خدا سے منکشف ہوا، اپنے خیال سے یہی لکھا گیا تھا کہ خود عیسیٰ دوبارہ آئے گا، مگر خدا نے اپنی متواتر وحی سے اس عقیدے کو فاسد قرار دیا اور مجھے کہا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر شیخ اس پیشگوئی میں بجائے شیس کے مسیح موعود وہ آدم سے مشابہت دیتا تو بہتر تھا، کیونکہ قرآن اور توریت سے ثابت ہے کہ آدم بطور توام پیدا ہوا تھا، اور براہین احمدیہ میں آج سے 22 برس پہلے میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ وحی شائع ہو چکی ہے کہ اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ اول میں بھی توام تھا اور آخر میں بھی توام، اور میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے، اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے۔ اب ہم کتاب کو اسی جگہ ختم کرتے ہیں اور خدا سے برکت اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور واضح ہو کہ اس کتاب کا وہ حصہ جس میں پیش گوئیاں ہیں پورے طور پر شائع نہیں ہوا، کیونکہ کتاب نزول المسیح نے اس سے مستغنی کر دیا، جس میں 150 پیش گوئی درج ہے۔ خدا نے جو چاہا وہی ہوا، وللہ الامر۔ تمت مؤلف مرزا غلام احمد مسیح موعود، از قادیان، 25 اکتوبر 1902 عیسوی۔ ضمیمہ نمبر 3، منسلکہ کتاب تریاق القلوب۔ حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک آجانہ درخواست۔
جبکہ ہماری یہ محسن گورنمنٹ ہر ایک طبقے اور درجے کے انسانوں کی بلکہ غریب سے غریب اور عاجز سے عاجز خدا کے بندوں کی ہمدردی کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس ملک کے پرندوں اور چرندوں اور بے زبان مویشیوں کے بچاؤ کے لیے بھی اس کے عدل گستر قوانین موجود ہیں، اور ہر ایک قوم اور فرقے کو مساوی آنکھ سے دیکھ کر ان کی حق رسی میں مشغول ہے، تو اس انصاف اور داد گستری اور عدل پسندی کی خصلت پر نظر کر کے یہ عاجز بھی اپنی ایک تکلیف کی رفع کے لیے حضور گورنمنٹ عالیہ میں یہ عاجزانہ عریضہ پیش کرتا ہے، اور پہلے اس سے کہ اصل مقصود کو ظاہر کیا جائے، اس محسن اور قدر شناس گورنمنٹ کی خدمت میں اس قدر بیان کرنا بے محال نہ ہوگا کہ یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خیرخواہ خاندان میں سے ہے جس کی خیر خواہی کا گورنمنٹ کے عالی مرتبہ حکام نے اعتراف کیا ہے اور اپنی چٹھیوں سے گواہی دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائی انگریزی عملداری سے آج تک خیر خواہی گورنمنٹ عالیہ میں برابر سرگرم رہا ہے۔ میرے والد مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ اس محسن گورنمنٹ کے ایسے مشہور خیر خواہ اور دلی جان نثار تھے کہ وہ تمام حکام جو ان کے وقت میں اس ضلع میں آئے سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے میرے والد موصوف کو ضرورت کے وقتوں میں گورنمنٹ کی خدمت کرنے میں کیسا پایا، اور اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے 1857 عیسوی کے مفسدہ کے وقت اپنی تھوڑی سی حیثیت کے ساتھ 50 گھوڑے ماہ 50 جوانوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے، اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گئے۔ والد مرحوم گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں ایک معزز اور ہر دل عزیز رئیس تھے جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور وہ خاندان مغلیہ میں سے ایک تباہ شدہ ریاست کے بقیہ تھے جنہوں نے بہت سی مصیبتوں کے بعد گورنمنٹ انگریزی کے عہد میں آرام پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل سے اس گورنمنٹ سے پیار کرتے تھے، اور اس گورنمنٹ کی خیر خواہی ایک میخ فولادی کی طرح ان کے دل میں دھنس گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح بالکل دنیا سے الگ کر کے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں نے اس کے فضل سے آسمانی مرتبت اور عزت کو اپنے لیے پسند کر لیا، لیکن میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس گورنمنٹ محسنہ انگریزی کی خیر خواہی اور ہمدردی میں مجھے جاتی ہے یا میرے والد مرحوم کو۔ 20 برس کی مدت سے میں اپنے دلی جوش سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گنہگار ہوں گے کہ اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جانثار ہو جائیں، اور جہاد اور خونی مہدی کے انتظار وغیرہ بیہودہ خیالات سے جو قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے دستبردار ہو جائیں، اور اگر وہ اس غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم یہ ان کا فرض ہے کہ اس گورنمنٹ محسنہ کے ناشکر گزار نہ بنے اور نمک حرامی سے خدا کے گناہ گار نہ ٹھہریں، کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمارے مال اور خون اور عزت کی محافظ ہے، اور اس کے مبارک قدم سے ہم جلتے ہوئے تنور میں سے نکالے گئے ہیں۔ یہ کتابیں ہیں جو میں نے اس ملک اور عرب اور شام اور فارس اور مصر وغیرہ ممالک میں شائع کی ہیں، چنانچہ شام کے ملک کے بعض عیسائی فاضلوں نے بھی میری کتابوں کی شائع ہونے کی گواہی دی ہے اور میری بعض کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ حاشیہ: خریس طفور جبارہ نام ایک دمشق کا رہنے والا فاضل عیسائی اپنی کتاب خلاصۃ الادیان کے صفحہ 44 میں میری کتاب حمامۃ البشریٰ کا ذکر کرتا ہے، اور حمامۃ البشریٰ میں سے کچھ سطریں بطور نقل کے لکھتا ہے، اور میری نسبت لکھتا ہے کہ یہ کتاب ایک ہندی فاضل کی ہے جو تمام ملک ہند میں مشہور ہے۔ دیکھو خلاصۃ الادیان و زبدۃ الادیان صفحہ 44 14ویں سطر سے 21ویں سطر تک منہو۔ حاشیہ ختم۔ اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرأت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ 20 سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک کہ جو 20 برس کا زمانہ ہے ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکور بالا پر زور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی ہے۔ ہاں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں، اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہا ہوں، اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی، اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں، اور ان مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا، اور سدھا پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا، اور بائیں ہمہ جھوٹا تھا، اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو،
تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فروغ ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔ حاشیہ: ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جاوے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباحثات کے لیے آزادی دے رکھی ہے، کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں ہے۔ منہو: تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بد زبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضے کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزار عام مسلمان جو پادری مادودین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے، یک دفعہ ان کے اشتعال فروغ ہو گئے، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل پر اس کا عوض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ بائیں ہمہ میری تحریر پادریوں کے مقابل پر بہت نرم تھی، گویا کچھ بھی نسبت نہ تھی۔ ہماری محسن گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ تو کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لیے اس جگہ موقع نہیں۔ تو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں، کیونکہ مجھے 3 باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے پر بنا دیا ہے۔ 1 اول والد مرحوم کے اثر نے، 2 اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، 3 خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ اب میں اس گورنمنٹ محسنہ کے زیر سایہ ہر طرح سے خوش ہوں، صرف ایک رنج اور درد و غم ہر وقت مجھے لائق حال ہے جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لیے اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔ میرے قتل کے لیے ان لوگوں نے فتوے دیے ہیں، مجھے کافر اور بے ایمان ٹھہرایا ہے، اور بعض ان میں سے حیا اور شرم کو ترک کر کے اس قسم کے اشتہار میرے مقابل پر شائع کرتے ہیں کہ یہ شخص اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنت روم پر ترجیح دی ہے اور ہمیشہ انگریزی سلطنت کی تعریف کرتا ہے۔ اور ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس وجہ سے بھی کافر ٹھہراتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کے سچے الہام سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس خونی مہدی کے آنے سے انکار کیا ہے جس کے یہ لوگ منتظر ہیں۔ بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے کہ میں نے ایسے خونی مہدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا ہے جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آ کر بے شمار روپیہ ان کو دے گا، مگر میں معذور ہوں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بپایا ثبوت نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا مہدی آئے گا جو زمین کو خون میں غرق کر دے گا۔ بس میں نے ان لوگوں کا وجود اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے میں نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں، اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے، اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں۔ حاشیہ: میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جماعت 300 آدمی ہے، لیکن اب وہ شمار بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ زور سے ترقی ہو رہی ہے۔ اب میں یقین رکھتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ 10,000 سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، اور میری فراست یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ 3 سال تک 1 لاکھ تک میری جماعت کا عدد پہنچ جاوے گا۔ منہو: اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔ اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں
اور اگر وہ اس گورنمنٹ کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں۔ اگر وہ مجھے قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوگا، اور ایک نیکی اور پاکیزگی کی روح ان میں پیدا ہو جائے گی۔ اور جس طرح ایک انسان خوجا ہو کر گندے شہوات کے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح میری تعلیم سے ان میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ مگر میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ عالیہ جبراً ان کو میری جماعت میں داخل کرے، اور نہ میں اس وقت یہ استغاثہ کرتا ہوں کہ کیوں وہ ہر وقت میرے قتل کے درپے ہیں اور کیوں میرے قتل کے لیے جھوٹے فتوے شائع کر رہے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ بد ارادے ان کے عبث ہیں، کیونکہ کوئی چیز زمین پر نہیں ہو سکتی جب تک آسمان پر نہ ہولے۔ اور میں ان کی بدی کے عوض میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور وہ خدا اور مخلوق کے حقوق کے شناسا ہو جائیں۔ مگر چونکہ ان لوگوں کی عداوت حد سے بڑھ گئی ہے، اس لیے میں نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے بلکہ تمام مخلوق کی خیر خواہی کے لیے ایک تجویز سوچی ہے، جو ہماری گورنمنٹ کی امن پسند پالیسی کی مناسب حال ہے، جس کی تعمیل اس گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ محسن گورنمنٹ جس کے احسانات سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہیں، ایک یہ احسان کرے کہ اس ہر روزہ تکفیر اور تکذیب اور قتل کے فتووں اور منصوبوں کے روکنے کے لیے خود درمیان میں ہو کر یہ ہدایت فرماوے کہ اس تنازع کا فیصلہ اس طرح پر ہو کہ مدعی یعنی یہ عاجز جس کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے اور جس کو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح نبیوں سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا تھا اسی طرح مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور غیب کے بھید مجھ پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور آسمانی نشان دکھلائے جاتے ہیں، یہ مدعی یعنی یہ عاجز گورنمنٹ کے حکم سے 1 سال کے اندر ایک ایسا آسمانی نشان دکھلاوے، ایسا نشان جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقہ جو زمین پر رہتے ہیں نہ کر سکے، اور مسلمانوں کی قوموں یا دوسری قوموں میں سے کوئی ایسا ملہم اور خواب بین اور معجزہ نما پیدا نہ ہو سکے جو اس نشان کی 1 سال کے اندر نظیر پیش کرے۔